دیکھو غور سے سنو، نماز ہمارے پاس بھی ہے، نماز ان کے پاس بھی ہے، روزہ ہمارے پاس بھی ہے، روزہ ان کے پاس بھی ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس بھی ہے، زکوٰۃ ان کے پاس بھی ہے، حج ہمارے پاس بھی ہے، حج ان کے پاس بھی ہے، یہ سب برابر ہے۔ نماز میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، روزے میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، زکوٰۃ میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، حج میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا عمل میں نہیں ہے، جھگڑا عقیدے میں ہے، جھگڑا عمل میں، ٹوپی پہننے میں جھگڑا نہیں ہے، داڑھی چھوڑنے میں جھگڑا نہیں ہے، اسلامی لباس میں جھگڑا نہیں ہے، وضو میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، طہارت میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، تلاوت میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، عبادت میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، تقوی میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا عظمت مصطفیٰ پہ ہے، کس پہ ہے؟ عظمت مصطفیٰ پہ جھگڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح ہے، اور ہم کہتے ہیں آمنہ کا لال محبوب خدا ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، ہم کہتے ہیں آمنہ کا لال لامکاں کا مکی ہے، مختار کائنات ہے، حبیب خدا ہے، سید المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، مالک جنت ہے، مختار کائنات ہے، شافع محشر ہے۔ ارے یہ وہ ہے جو ایک ایک گناہگار کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بازو والا، ہاں بازو والا کون؟ بازو والا بولا حضور ہماری طرح ہے، تو میں بولا اوکے اوکے نو پرابلم، اگر حضور تیری طرح ہے اور تو حضور کی طرح ہے کیسے؟ بولے دیکھو ہمارے کو بھی جسم ہے، حضور کو بھی جسم ہے، ہما کو بھی منہ ہے، حضور کو بھی منہ ہے، ہما کو زبان ہے، حضور کو زبان ہے، ہما کو ہاتھ ہے، حضور کو بھی ہاتھ ہے، ہماری بھی شادی ہوئی، حضور کی بھی شادی ہوئی، ہما کو بیوی ہے، حضور کو بیوی ہے، ہما کو بچے ہے، حضور کو بچے ہے۔ میں بولا ابا کیا برابری ہے، کیا پیارا لڈو ہے، حضور کی شادی، اس کی شادی، حضور کو بیوی، اس کو بیوی، حضور کو بچے، اس کو بچے، حضور کو ہاتھ، اس کو بھی ہاتھ ہے۔ میں بولا حضور کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی تھی؟ بولے 10۔ تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10۔ بولا وہ برابر۔ بولا ایک کام کر، وہ 10 میں سے حضور کیا کرے؟ 9 کو چھپائے، 1 کو ظاہر کرے۔ ہاں جی، کتنے؟ ایک۔ ایسا ہلائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ 10 نہیں ہلائے، 1 ہلائے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں بولا ایک کام کر، تو حضور کے برابر ہے، تو بھی چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ سبحان اللہ، کرنا بھائی، بھائی برابر ہے تو کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جی، وہ پیچھے والے تو نہیں سمجھے، پھر سمجھ کے انجان کہیں کو مار رہی۔ بہت ہوشیار لوگ آئے، خطرناک ہے، پٹھے سبحان اللہ بھی نہیں بول رہی۔ بھائی اگر حضور کے جیسا تو ہے، تیرے جیسے حضور ہے، تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ اچھا جان دو، چھوڑ دو، حضور کتنی شادیاں کرے؟ 11۔ کتنے کرے؟ زور سے بولو، اے پیچھے والے بولو۔ 11۔ کئی کو تم لوگ 2 کرے کیا؟ کچھ بھی نہیں بول رہے۔ حضور کتنے شادیاں کرے؟ میں بولا ایک کام کر، تو حضور کے جیسا ہے، تو بھی 11 کر۔ نہیں 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 نہیں، اس کا مردہ نکل جائیں گا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ کرنا بھائی، اگر حضور 11 کرے تو بھی 11 کرنا۔ ہمارے اوپر نماز کتنی فرض ہے؟ کتنی؟ حضور پہ کتنی تھی؟ سبحان اللہ، کتنی؟ حضور تہجد بھی فرضیت کے درجے میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو، ہم کہہ رہے ہیں حضور ہماری طرح ہے، کون سے اینگل سے تیری طرح ہے دیوانے؟ تو تھوک دیا تو لوگ تیرا مرڈر کر دیتے۔ اب آپ کیا کرو، ٹیسٹنگ کے واسطے کل صبح بازو والے کو پکڑو،
پکڑ کے بولو میاں وہ آدمی چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر تھوک بولو، تھوکا تو نے اس کا مرڈر کر دیتا، رائٹ؟ ہمارا تھوک وہ ہے جو مرڈر کرا دے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب مبارک تھوک شریف وہ ہے، میرا نبی اگر کسی مرنے والے کو تھوک چٹا دے تو زندگی نصیب ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو لالپور کے سرزمین پر کون آیا، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کان کٹ گئے، پیارے صحابہ کے کان کٹ گئے جنگ میں، کفار کی تلوار سے کان۔ کسی کے پیٹ پہ تلوار چلی تو پیٹ چیر کے نکل گئی، کسی کے بازو پہ تلوار چلی تو بازو کاٹ کے نکل گئی۔ اور صحابہ کرام کا ایمان دیکھو، بازو کٹ رہا ہے پریشان نہیں ہے، کان جسم سے اکھڑ گیا پریشان نہیں ہے، پیٹ چیرا گیا پریشان نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں تو جواب ملا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمارے پاس آمنہ کا لال موجود ہے، سارے نبیوں کا سلطان موجود ہے، اللہ کا حبیب موجود ہے۔ صحابہ اب میدان جنگ سے اپنا کان اٹھا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، لے آ کے بولے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا جنگ میں یہ کان کٹ گیا۔ آمنہ کا لال کیا کیا، وہ کان کو اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے اوپر سے کنکر اور مٹی کو صاف کیے، اپنا لعاب مبارک لیے، کان کے اوپر لگائے، کان ہاتھ میں لے کے صحابی کے جسم پہ لگائے، ویسے ہی لگ گیا جیسے رب نے لگا دیا تھا۔ سبحان اللہ، چتکر دے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بنگال والوں کو پسینہ بہت نکلتا کیونکہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے۔ بنگال والوں کا نے پسینہ نکلا تو پسینے میں بو آتی نہیں آتی؟ آتی نہیں۔ اس لیے بنگال والے کیا کرتے ہیں، یہاں گرمی بہت ہے بلکہ بشٹ اتار کے کرتا اتار کے ننگے رہتے گھر میں۔ میں دیکھا بنگال والوں کو، ایک مرتبہ تو اتنا خطرناک دیکھا، ہاوڑا میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تو پورا کپڑے اتار کے لیٹا ہوا ہے، لنگی بن لیا، لنگی بھی آدھی پوری اوپر چڑھا لیا۔ میں بولا اتنا خطرناک ہے تو؟ ارے بے وقوف، عورتیں گھوم رہی، مرد گھوم رہے ہیں، بچے گھوم رہے ہیں، جوان بچیاں گھوم رہی ہیں، مرد آدمی کو جسم دکھانے کی اجازت نہیں ہے، جسم دکھانے کی اجازت۔ گرمی ہو رہا تو فین لگا لے بھائی، فین سے گزارا نہیں ہو رہا تو اے سی لگا لے میرے پیارے، نہیں تو ایک ہاتھ میں پنکھا لے کے بیٹھ، مگر جسم ظاہر کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ نہیں کریں گے، کوئی بھی کل سے کوئی بھی نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے مولانا میں تو میرے گھر میں ہونا، گھر میں بھی ہے تو آپ کو حکم شریعت کیا ہے؟ آپ اپنی ماں کے سامنے بھی بغیر کپڑوں کے، مطلب بغیر شرٹ کے، بغیر بنین کے نہیں جا سکتے، آپ اپنی بیٹی کے سامنے بھی نہیں جا سکتے، آپ اپنی بہن کے سامنے بھی نہیں جا سکتے۔ شریعت مطہرہ ہے کہ اپنے جسموں کو ڈھانکا جائے، اپنے جسموں کو ڈھانکو، اپنے جسموں کو چھپاؤ، ہر شرم اور حیا کا پیکر بنو۔ کیوں؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، شرم حیا ایمان میں داخل ہے۔ اس لیے مومن بے شرم نہیں ہوتا، مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن شرم والا ہوتا ہے۔ الغرض یہ موضوع نہیں ہے، مگر ایک بات بتلا دیا، انشاءاللہ کل سے آپ عمل کریں گے۔ مگر سنو، رسول پاک کو پسینہ نکلتا تھا، ہم کو پسینہ نکلتا ہے، جسموں میں بدبو پیدا ہوتی ہے، دوست کے بازو کھڑنے تیار نہیں ہے، بھائی کے منہ لگنے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کے قریب آنے تیار نہیں ہے، جسم سے پسینے کی سڑی بدبو آ رہی
رہی ہے. ہمارا پسینہ وہ ہے جو بدبو دیتا ہے, کراہت پیدا کرتا ہے, لوگوں کے لیے دور جانے کا سبب بنتا ہے, لوگوں کو قریب آنے سے روکتا ہے. ہمارا پسینہ اگر کسی کو پلا دے تو جینے والا مر جائے کراہت سے, کراہت سے. مگر مومنوں سنو, بازو والے کہتے نبی ہماری طرح ہے. ارے ظالم, تجھے نبی کون سے اینگل سے تیری طرح نظر آیا؟ پسینہ تجھے نکلتا ہے, تیری بیوی تجھ سے دور بھاگ رہی ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کو پسینہ نکلتا تھا تو میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ نبی کا پسینہ لے کر شیشی میں جمع کر کے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کا پسینہ جب نکلتا تو ایسے لیتی, شیشی میں جمع کر کے رکھتی, ایسے لیتی, شیشی میں جمع کر کے رکھتی, شیشی بھر جاتی, پھر اس اتنا پسینہ حضور کا جمع کرتی تھی. مگر سنو, جمع کر کے کیا کرتی تھی یہ بھی بتلا دیتا ہوں. ایک مرتبہ یہی ام سلمہ کے گھر میں آمنہ کا لال دوپہر کی نماز ظہر کے بعد آرام فرما رہے ہیں, خیلولہ فرما رہے ہیں. ایک خاتون روتی ہوئی, بلکتی ہوئی, تڑپتی ہوئی, پریشانی کے عالم میں در ام سلمہ پہ تشریف لائی, رونے لگی, آواز دینے لگی. حضرت ام سلمہ جھٹ سے پردے کی طرف آئی, دروازے کی طرف آئی, آ کر کہنے لگی اے خاتون بتاؤ, اے مائی بتاؤ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا بچہ بالکل اتنا بیمار ہے, موت کے منہ میں چلا گیا ہے. طبیبوں نے کہا کہ یہ اب مرنے والا ہے, میں اس لیے اسے رسول اللہ کے پاس لے آئی تاکہ میرے نبی کچھ کرم فرما دے, میرا نبی کچھ کرم کر دے. حضرت ام سلمہ سوچنے لگی حضور ابھی ابھی لیٹے ہیں, بستر پر نیند لگی ہے, میں میرے آقا کو نیند سے کیسے بیدار کروں؟ حضرت ام سلمہ نے کہا پہلے میں اپنا آزما لیتی ہوں, بعد میں نبی کو جگا لیتی ہوں. حضرت ام سلمہ گئی تابدان کی طرف, وہاں سے نبی کا پسینہ لے آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لا کر اس شیشی میں انگلی ڈوبائی اور وہ انگلی نکال کر وہ مرنے والے بیمار بچے کے منہ میں رکھ دیتی ہے. وہ بچہ حضرت ام سلمہ کی انگلی کو چوستا ہے, نبی کا پسینہ پیتا ہے. تھوڑی دیر بعد جو موت کے منہ میں ماں کے گود میں تھا, ماں کے گود سے اتر کر ام سلمہ کی آنگن میں کھیلنے لگ جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت دادا حضور پیر قبلہ فرفرا شریف, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اے نبی کو اپنی طرح سمجھنے والے ظالموں, اپنے عقیدوں کو درست کر لو, ورنہ تمہاری نماز بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی, تمہارا روزہ تمہیں خدا کے غیظ و غضب سے نہیں بچا سکے گا, تمہاری زکوٰۃ, تمہاری حج تمہیں ہرگز جنت میں نہیں لے جا سکے گی, تمہاری آخرت تباہ ہلاک و برباد ہو جائے گی. نبی کی بے ادبیاں, نبی کی گستاخیاں کرنے والوں کے لیے خدا کے پاس کوئی رحم, کوئی فضل, کوئی کرم, کوئی عطا, کوئی نوازش اللہ کی قسم نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان نہیں اللہ. ہے, آخرت برباد ہو جائے گی. نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت لے لیں گے, جنت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ارے بھائی ذرا غور کرو, ابلیس کہاں تھا؟ آبا سبحان اللہ, جلدی بولو, ابلیس کہاں تھا؟ جنت میں, جنت میں. پورے بیمار دواخانے کے مریضاں نقشبندی صاحب کے سامنے بیٹھے جنت میں. ارے زور سے بولو جی, میاں بھائی کے جیسا. ابلیس کہاں تھا؟ جنت میں تھا. یہ اتنا بولے بھی تو انہوں گھور گھور کے ذرا بولو بھائی, کہاں تھا ابلیس؟ کیا کرا؟ جنت میں رہ کے فرشتوں کو پڑھاتا تھا, معلم الملائکہ تھا. ابلیس جاہل اناڑی گھامڑ نہیں تھا, ابلیس بہت بڑا عالم تھا. کیا تھا؟ ابلیس کا نے جتنا علم تھا اتنا تو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا.
اس لیے اس کو معلم الملائکہ بنائے تھے. فرشتوں کو پڑھاتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ جنت میں رہتا تھا. کیا کھاتا تھا؟ جنت کی نعمتیں کھاتا تھا. کہاں بیٹھتا تھا؟ عرش الہی کو ٹیکا لگا کے بیٹھتا تھا. عرش الہی کو ٹیکا لگا کے بیٹھتا تھا. اتنا خطرناک تھا انہیں، اتنے بڑے درجے میں تھا، ایسی بلندیوں میں تھا، ایسی سرفرازیوں میں تھا. مگر ایک وقت آیا رب نے اس کو مردود کر دیا، ملعون کر دیا، جہنمی کر دیا. جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا. نکالے نہیں نکالے؟ کئی کو نکالے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کئی کو نکالے. شراب پیا تھا. بولو بھائی. یہ دیکھو بھائی میں حیدرآبادی ہوں، تم میرے کو گھور کے دیکھتے رہے تو میں تقریر نہیں کر سکتا. میں پوچھ رہا ہوں، تم جواب دیے تو میں تقریر کر سکتا ہوں. میں فی الوقت مقرر نہیں ہوں، ٹیچر ہوں، ٹیچر. اور آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ میں جو پوچھ رہا ہوں آپ بولتے گئے تو میں آپ کو آگے سناتا ہوں. آپ میں گھر گھر کے دیکھے تو میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں. شراب پیا تھا، جوا کھیلا تھا، زنا کرا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرا تھا؟ نہیں. ارے انہیں تو یہ بولا اے اللہ میں اب تک 6000 سال سے، انہیں 60 سال کا بھی نہیں تھا، 6000 سال سے اے اللہ میں تجھے جتنے سجدے کرا پھر اتنے سجدے دوبارہ کرتا ہوں. بولا اللہ کو تو سجدے کرتا ہوں بول رہا، اللہ کی عبادت کرتا ہوں بول رہا، اللہ کو تو خدا ماننے تیار ہے، اللہ کے ساتھ انہیں تو بندگی کا اظہار کر رہا ہے. مگر رب نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اے ابلیس میرے محبوب آدم کو سجدہ کر. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے حکم پہ سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے. ابلیس سجدے میں نہیں گیا، سوائے ابلیس کے سب سجدے میں چلے گئے. رب نے کیا کیا؟ دیکھا کہ یہ میرے محبوب کو سجدہ نہیں کر رہا ہے. رب نے اس سے پوچھا تو نے میری بے ادبی کیوں کی؟ میرے محبوب کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میری بات کا انکار کیوں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وَخَلَقْتَهُ مِن طِين، اے اللہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. میں آگ والا مٹی والے کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. غرور میں آ گیا، محبوب کی بے ادبی کیا، رب کے پیارے کی تعظیم نہیں کیا، رب کے پیارے کی بے ادبی کیا، رب کے پیارے کے ساتھ اکڑ گیا. زنا نہیں کیا، چوری نہیں کیا، شراب نہیں کیا، محبوب خدا کی بے ادبی کیا. تو رب نے کیا کیا؟ کہا ظالم میرے محبوبوں کی بے ادبی کرتا ہے، میرے پیارے کی بے ادبی کرتا ہے، میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے، نکل جا. فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور سن قیامت کے دن تک تجھ پر ہماری لعنت برستی رہے گی. ایک بے ادبی کرا، کتے زور سے بولا، صرف ایک کرا. اور یہاں بے خوفاں حضور کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں، حضور کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حضور کے شافع محشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، مالک جنت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، حضور کی عظمت رسالت کے جو ہے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حضور کی شان و عزت و رفعت رسالت کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہیں ایک بے ادبی کرا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، معلم الملائکہ تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، مکین جنت تھا، ایک بے ادبی کرا تو جنتی کو اللہ نکال دیا.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो इतने बेअदबियां दुनिया में करेंगा उन्हें जन्नत में कैसा जाएंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगा। नहीं, जोर से बोलो, नहीं जाएंगा मेरे भाई, नहीं जाएंगा। नमाज पढ़ना भी है, नबी का अदब करना भी है, रोजा रखना भी है, नबी को आलिम गैब मानना भी है, ज़कात देना भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहतराम करना भी है, हज करना भी है, और जो है आका अलैहिस्सलात व सलाम के नामे पाक पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करना भी है। जब तक ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है। जोर से बोलो। ये हो गया नबी की बात। अब जरा और नीचे आते हैं, औलिया अल्लाह की बात। सुभान अल्लाह, सुभान इसकी अल्लाह। बात जरा बोलो ना, औलिया अल्लाह की। ये जो औलिया अल्लाह है ना, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। देखो, निज़ाम खुदरत को समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला सूरज बनाया, सुभान अल्लाह, बेकार बनाया, बेकार बनाया, बेकार बनाया। क्यों? सूरज नहीं निकला तो दिन होता नहीं, आप काम को जाते नहीं। सूरज नहीं निकला तो अनाज उगता नहीं, आपको खाने को मिलता नहीं। सूरज नहीं निकला तो दुनिया की कसाफतें खत्म होती नहीं, आप सेहतमंद रहते नहीं। सूरज अल्लाह पैदा किया, एक सूरज सऊदी ने बनाया, एक पूरी कायनात को फायदा पहुंचा रहा है। अल्लाह ने चांद बनाया, पूरी कायनात को चांद चांदनी से बिखेर रहा है। अल्लाह ने पानी बनाया, पूरी कायनात पानी पी के जिंदा है। इंसान भी पानी पी के जिंदा है, जानवर भी पानी पी के जिंदा है, झाड़ भी पानी पी के जिंदा है, जमीन भी पानी पी के जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर रोक दिए तो खिस्सा खत्म, घरा मिट जाते, खबरस्तान आबाद हो जाते। पानी रोक दिए तो पानी का होना जरूरी है। देखो बीच में एक भाई अब भी एक घुट ले लिए, पानी होना जरूरी है। पानी अल्लाह ने पैदा किया तो बगैर हिकमत के नहीं है, बगैर जरूरत के नहीं है। अल्लाह ने जानवर को पैदा किया, बगैर जरूरत के नहीं है। सोचो सोचो थोड़ी देर के वास्ते, अल्लाह अगर मुर्गी पैदा नहीं करता, बकरा पैदा नहीं करता, बड़ा पैदा नहीं करता, ऊंट पैदा नहीं करता, क्या खाते थे? अल्लाह ने ये हलाल जानवरों को पैदा करके इंसानों को क़ुव्वत अता कर दिया, इंसानों को ग़िज़ा अता कर दिया, इंसानों को नेमत बना दिया। वहीं पे देखो घोड़ा पैदा करके सवारी बना दिया। अलखर्ज दुनिया के सारे जानवर इंसानों के लिए फ़ायदामंद है। मछली पैदा कर दिया इंसान के फ़ायदे के लिए। अरे अल्लाह कोई काम बगैर हिकमत के नहीं करता। अब देखो लाइट पैदा हुई, लाइट बनाया ना, तो इसको निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने क्या किया? इलेक्ट्रिशियन को पैदा कर दिया। अब अगर खुदा ना खास्ता लाइट का निजाम है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो पूरे शाटा खा के मर जाते। इसलिए इलेक्ट्रिशियन का होना जरूरी है। अल्लाह ने बड़े बड़े तामीरात का निजाम बनाया तो उसके लिए इंजीनियर को पैदा किया। अल्लाह ने बीमारियों को पैदा किया तो फिर उसको निभाने के लिए, संभालने के लिए अल्लाह ने डॉक्टर को पैदा किया। आपस में मुसलमान काफिर लड़ने लगे तो हुआ क्या? इस निजाम को संभालने के लिए अल्लाह ने वकीलों और जजों को पैदा किया। अरे लोगों पे नमाज फर्ज किया तो नमाज पढ़ाने के लिए आलिमों मौलवियों को पैदा किया। अरे शादी ब्याह तलाक के मसले रखा तो इसको निभाने के लिए अल्लाह ने काजियों को पैदा किया।
दिया। अरे इसी तरह सोचो, ना काजी बगैर मकसद के है, ना मौलवी बगैर मकसद के है, ना इलेक्ट्रिशियन बगैर मकसद के है, ना प्लम्बर बगैर मकसद के है, ना खेती बाड़ी करने वाला बगैर मकसद के है, ना गरीब बगैर मकसद के है, ना अमीर बगैर मकसद के है, ना सूरज बगैर मकसद के है, ना चांद बगैर मकसद के है। अरे जब कोई भी बगैर मकसद के नहीं है तो फिर क्या अल्लाह ने वलियों को यूं ही पैदा कर दिया? जवाब मिला नहीं। फिर पूछे वली के पैदा करने का मकसद क्या है, तो जवाब मिला भटकी हुई इंसानियत को दुनिया से तोड़कर खुदा से जोड़ने के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालकर खुदा की मोहब्बत डालने का काम अल्लाह ने अपने महबूबों के हवाले कर दिया। देखो, एक अच्छी बात समझाता हूं, आपको समझ में आता। इसमें कौन कौन मुरीद है? जरा हाथ उठाओ। मुरीद, मुरीदा, हाथ उठाओ। मुरीद कौन कौन है? तुम्हारे एक मुर्शद है? नहीं है, छोड़ दो, खतरनाक लोग हैं आज, छोड़ दो। अब सुनो मसले को। बुखार है, बुखार, बॉडी में बुखार आता। बंगाल वालों को आता नहीं आता? आता, सुभान अल्लाह। बुखार आता, सर का दर्द होता, खांसी होती, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आंखों की बीनाई कमजोर। क्या करते? डॉक्टर के पास जाते। कहां जाते बोलो? जोर से बोलो। बीमारी आई तो डॉक्टर का नहीं जाते। मगर ये बीमारी नहीं है, और भी कुछ खतरनाक बीमारियां हैं। आपको नहीं मालूम है वो बीमारियां कितने खतरनाक है? कौन सी बीमारी है बोलूं? हसद की बीमारी, बुग़्ज़ इनाद की बीमारी, किसी का माल देख के तकलीफ होना, बीमारी है नहीं है? अब आप अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो, इसकी माँ का चोर मारूं, गाड़ी लेके जा रहा। भाई आप ना उसको हारन मारे, ना उसको कुछ बोले नहीं, करे नहीं। आपकी कार को देख के उसके दिल में पड़ पड़ पख 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 चली, जलन हो रही, उसको जलन। ये बीमारी है। इसका इलाज कौन से डॉक्टर के पास है? नहीं है। ना कोई एमबीबीएस इसका इलाज करेगा, ना कोई एमडी इसका इलाज करेगा, ना कोई कार्डियोलॉजी इसका इलाज करेगा, ना कोई और तबीब इसका इलाज करेगा, ना कोई हकीम इसका इलाज करेगा, ना होम्योपैथी में इसका इलाज है, ना एलोपैथी में इसका इलाज है, ना नेचुरोपैथी में इसका इलाज है। अरे सुनो, ये दिलों का हसद, ये जुबानों से चुगलियां बयान करना, ऐब बयान करना, लोगों को ताने मारना, झूठ बोलना, लोगों के ताल्लुक से तोहमतें लगाना, इल्जाम लगाना, ये सारी बीमारियां हैं। क्या ये? किसी की बीवी पे इल्जाम लगा दिया, अरे उसकी बीवी का चक्कर उसके साथ चल रहा, ये तोहमत लगा दिया, इल्जाम लगा दिया, झूठ कर दिया, बोहतान बांध दिया। बताओ, ये जुबान से निकले हुए जुमले, जिसको झूठ बोला जा रहा है, इल्जाम बोला जा रहा है, तोहमत बोला जा रहा है, बोहतान बोला जा रहा है, इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल में है? बंगाल का वो कौन सा हॉस्पिटल है बताओ, जिसमें इसका इलाज किया जाएगा कि जुबान से ऐसा इंजेक्शन दो कि कल से वो तोहमत लगाना छोड़ दे, इल्जाम लगाना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। अल्लाह की कसम, किसी दवाखाने में झूठ बंद करने की दवा अब तक पैदा नहीं हुई। कोई साइंटिस्ट आज तक
حسد کی دوا پیدا نہیں کرا، جلن کی دوا پیدا نہیں کرا، چغلی کی دوا پیدا نہیں کرا، غیبت کی دوا پیدا نہیں کرا، طعنہ و طنز کی دوا پیدا نہیں کرا۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہے، نہ کسی دواخانے میں اس کا علاج ہے، نہ کسی طبیب کا اس کا علاج ہے، نہ کسی حکیم کا اس کا علاج ہے، نہ کسی میڈیکل میں اس کی دوا ہے، نہ کسی سائنس میں اس کی تحقیق ہے۔ سن لو مسلمانوں، یہ بیماریاں ایسی ہیں۔ ارے بخار آیا گناہ معاف ہوتے ہیں، ہارٹ آیا گناہ معاف ہوتے ہیں، ارے ٹھوکر لگی گناہ معاف ہوتے ہیں، تکلیف ہوئی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسد کرے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، غیبت کرے اللہ نیکیاں جلا دیتا ہے۔ ارے ذرا سوچو، یہ تو وہ گناہ ہے جو آپ کی آخرت کو برباد کر رہا ہے، آپ کو جہنمی بنا رہا ہے، جنت سے روک رہا ہے، خدا کے خیز و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں اس کا علاج تو ڈاکٹر طبیب کے پاس ہوتا ہے، یہ جو بیماریاں ہیں جس میں حسد طعنہ و طنز ہے، جھوٹ بہتان الزام تہمت ہے، اے اللہ اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کسی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس نہیں، اس کا علاج اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، شیر اہل سنت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، جناب احمد نقشبندی صاحب، جناب علامہ احمد نقشبندی جنیدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولیاء اللہ اپنے معتقدین و مریدین کو اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر ان کے دلوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے دلوں سے ساری غلاظتیں، ساری برائیاں، ساری کثافتیں، ساری گندگیاں ایسے دھو دھو کر نکالتے تھے، دل کو ایسا پاک کرتے تھے کہ وہ غیبتیں کرنے والا، وہ چغلیاں کرنے والا، وہ برائی کرنے والا مادہ اس انسان کے اندر سے نکال کر اس کے دل کو اتنا پاک کرتے تھے، وہ دل برائی کا مرکز نہیں، خدا کے رہنے کا مرکز بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، خانہ خدا بنا دیا کرتے تھے۔ وہ دل کو کیا بناتے تھے؟ خانہ خدا۔ بولو کیا بناتے تھے؟ خانہ خدا۔ اللہ ان کے دلوں کو اپنا گھر بنا لیتا تھا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا نظام ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو دین مکمل نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو اپنی آخرت کی کامیابی کا حصول ہم کو نصیب نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کو نہیں مانے تو اللہ تک پہنچنے کا دروازہ اور رستہ بند ہو جاتا۔ اب ایک صاحب بولے مولانا